اب اچھائی کے ساتھ جب کسی جگہ جائیں آپ مچھلی پکڑنے کہیں، اچھائی کے ساتھ گندگی بھی تو آ جاتی ہے نا، بس وہاں سے جلدی سے نکلنا ہے۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسی مجلس میں مت بیٹھو کہ جہاں یہ اس کی برائی کر رہی ہو، یا اس کی بجائے کہنے کے کہ بھائی تم تو بہت بدتمیز عورت ہو، تم بہت بدتمیز آدمی ہو، میں کیا کروں جو اس حضور نے سکھایا، اس مجلس کو خاموشی سے چھوڑ کے کنارہ ہو جاؤ۔ یہ غلطیاں میں بھی کرتا ہوں، میں اپنی غلطیاں آپ کو سنا رہا ہوں، میں کون سا اتنا آپ کو پارسا یا نیک آدمی ہوں، بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑا بہت ہی عالم فاضل یا بہت ہی نیک انسان ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان میں کمزوریاں خامیاں ہیں۔ قرآن مجید نے کہا بلیل انسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو اچھے طرح سے اندر سے جانتا ہے۔ تو یہ بات تو ختم ہوگی، اور ایک اور جملہ رہ گیا، واللہ یعلم ما تصنعون، یہ بڑے کام کی بات ہے، پہلی بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی کھچڑیاں تم اپنے دل میں پکاتے ہو، جو بھی پروگرامات، جو سازشیں تم کر رہے ہو یا کر رہی ہو، جو کچھ بھی میرے بارے میں یا سوچ رہے ہو کسی کے فائدے یا نقصان کے بارے میں، ہر وہ بات جو تم اندر سوچ رہے ہو، جو دل و دماغ کے اندر، میں ان سب کا جاننے والا ہوں، میں اس سے باخبر ہوں۔ واللہ، قسم کھا رہا اللہ میاں، واو کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ یسرعو، جو واٹ ایور یو آر مینوفیکچرنگ، یہ لفظ صنعت سے نکلا ہے۔ صنع کا مطلب بنانا، سویٹر بننا، کوئی چیز جو اندر تانے بانے بناتے ہیں، تو ہر وہ کام جو کرتے ہو تم جانتے ہو، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں اس سے باخبر ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت کون سی ہے؟ کہ وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔